بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بلیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانوروں میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہیں۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسانوں نے بلی کو 10,000 سال پہلے سدھایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی سب سے اہم پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلیوں کو پہلے پہل شاید اس وجہ سے سدھایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور اکثر جہاں اناج محفوظ رکھا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا۔ بعد ازاں اسے انسان کے دوست کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام یا نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلیوں کی شرعی حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا کہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی کہ اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اس کے علاوہ بلیوں کے بارے میں کئی احادیث اور روایات ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا کر چلی جائے اور پانی میں سے پی جائے تو وہ پلید یا نجس نہیں ہوتا۔ حدیث مبارک ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس عورت نے ہریسہ وہیں رکھ دیا تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے اور بلی پالنے میں کوئی حرج نہیں، کہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے اور نہ ہی نجس، بلکہ بلی گھر میں رکھنا نقصان نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ بلی گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے کھا جاتی ہے۔ بلیوں کو قدیم دور کے بعد مشرق قریب میں عقیدت دی گئی اور اسلام نے اس روایت کو اپنے بہترین ترین انداز میں اپنا لیا، جو کہ اس عقیدت سے بالکل ہٹ کر ہے جو دیگر قدیم مذاہب میں بلیوں کو دی گئی۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اور کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف ان کے ساتھ پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی گئی ہے۔ ایک صحابی کی کنیت ہی ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے پڑ گئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام ابو شمس اور اسلام لانے کے بعد عبد الرحمن رکھا گیا۔ کسی نے عمر بن عامر لکھا تو کسی نے عبداللہ بن عامر، لیکن آپ کا اصل نام عبد الرحمن ہے اور ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے۔ اور ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس ایک بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے، سردی گرمی سے بچانے کا پورا انتظام رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف یا ایذا نہ دی جائے۔ سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا یا سلایا جائے، اس سے نہ صرف آپ کی بلی خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ آپ کو بلیوں کے بارے میں کچھ مزید معلومات بتاتے ہیں جو ان کے تجربات کے بعد سامنے آئیں۔ معلومات سب کے لیے دلچسپ اور حیرت انگیز ہیں۔ جنہوں نے بلیاں پال رکھی ہیں ان کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 یا 17 سال ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال تک پہنچ جاتی ہیں۔
دو بلیاں کبھی بھی آپس میں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب کبھی وہ میاؤں کرے گی تو سمجھ جانا چاہیے اس کا مخاطب آپ ہی ہیں۔ بلیاں بے حد ذہین ہوتی ہیں، یہ کسی بھی فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا اندازہ لگا لیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھوں میں ایک سائلنسر لگا ہوتا ہے جو جگہ کا اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ حتیٰ کہ بلیاں اندھیرے میں فاصلے یا کسی بھی سائز کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں۔ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ ہم پہلے احادیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلید نہیں ہے، بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے، اور شرعاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بلی کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے۔ اگر بلی خونخوار ہے اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے پکڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں، یا پھر دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے۔ بصورت دیگر بلی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے اسے سبسکرائب کر لیں، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اے رب العالمین میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما، اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین ثم آمین۔ اور قیامت کے دن زی کا خاندان، قبیلہ، کنبہ اور یوٹیوب کے ہمارے معاون ممبران کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حوض کوثر پر جمع کریں، اور جنتیوں کو پانی پلانے میں زی سب سے آگے ہو، آمین ثم آمین۔